بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج سری نگر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے کرکٹ میچ کے نتیجے کے بعد ہونے والا جو جشن ہے، اس کے مناظر ہیں، وہ دیکھ کر فیض احمد فیض کی مشہور زمانہ ایک نظم کے کچھ اشعار یاد آتے ہیں کہ فیض کہتے ہیں کہ کوئے ستم کی خامشی آباد کچھ تو کہو ستم کشو فریاد کچھ تو ہو، بے داد گر سے شکوے بے داد کچھ تو ہو، بولو کہ شور حشر کی بنیاد کچھ تو ہو، مرنے چلے تو سطوتے قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا، مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا، خوں پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ میں پاکستان فاتح ٹھہرا۔ پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی اور جس پر بلا شبہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے، پاکستان کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت طویل عرصے کے بعد انہوں نے ایک اچھا کھیل پیش کیا اور بھارت کے خلاف ایک اچھا کھیل پیش کیا، کیونکہ اس خطے کے لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ کرکٹ سے زیادہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے نتیجے پر ہوتی ہے کہ کون سا ملک جیتتا ہے۔ بالخصوص عوام کی جو نبضیں ہیں وہ ٹی وی سیٹس کے ساتھ ٹیون ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دھڑکتی ہیں، اس کے ساتھ چلتی ہیں اور پھر اس فیصلے کے گہرے اثرات قبول کرتے ہیں لوگ دونوں طرف کے۔ اس میچ کے نتیجے کے بعد سب سے جو دلچسپ ایک صورتحال ہے وہ سری نگر میں دیکھنے کو ملی کہ سری نگر کے لوگ، وہاں کے نوجوان دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے اور ڈاؤن ٹاؤن کا وہ علاقہ جہاں کشمیر کی اسلامی تہذیب کی ایک صدیوں پرانی علامت جامع مسجد 1.5 برس سے تالا بند ہے، نمازیوں کو ترس رہی ہے، اس کی زمین، اس کی مٹی، اس کی در و دیوار مناجات کو ترس رہے ہیں۔ وہ جو ایک روایتی اور ٹریڈیشنل کشمیری سٹائل ہے اس کو ترس رہے ہیں۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اس جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق کسی کا دادا، کسی کا باپ اسے ہاتھ پکڑ کر اس مسجد لے جایا کرتا تھا نماز جمعہ کے لیے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو مسجد کے صدر دروازے پر پڑا ہوا ایک موٹا سا تالا ان کا منہ چڑھاتا ہے، کیونکہ یہ مسجد طویل عرصے سے خاردار تاروں میں لپٹی ہوئی ہے، تالا بند ہے، محصور ہے اور یہ اپنے نمازیوں کی راہ تک رہی ہے اور اس کے نمازی اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے محلے کی مساجد میں نماز جمعہ ادا کر کے اپنے اضطراب اور بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک فقید المثال قسم کا جشن منایا گیا، پٹاخے پھوڑے گئے، نعرہ بازی کی گئی اور لوگوں نے اپنا بھرپور ایک جشن مسرت منایا۔ یوں لگ رہا تھا کہ پریشر کوکر کا وہ جو ڈھکن ہے، پریشر کوکر کا وہ جو ویٹ ہے، جو 5 اگست کو پوری قوت سے اس پہ رکھ دیا گیا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ کشمیر کے لوگوں نے اس صورتحال کو قبول کر لیا ہے اور کشمیر کے لوگوں نے اس صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے سر جھکا لیے ہیں، انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی ہیں۔ وہ سارا تاثر پریشر کوکر کے پھٹنے سے، کل جو پریشر کوکر پھٹا پاکستان کی فتح کے بعد، اس نے ثابت کیا کہ یہ محض ایک ہیلہ جوئی تھی، یہ محض ایک خود فریبی اور خوش فہمی تھی کہ کشمیر کے لوگوں نے، کشمیر کی اس نسل نے جو زیادہ پرجوش ہے، جو ماضی کی تمام نسلوں سے زیادہ آزادی پسند ہے، زیادہ پرجوش ہے، قربانی کے زیادہ جذبے سے مالا مال ہے،
جو جدید رجحانات کے ساتھ اپنی تحریک کو آگے بڑھانا اور چلانا چاہتی ہے، اس نے حالات سے ہرگز سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وہ اعتماد تھا جس کا اظہار پاکستان کے حکام کرتے چلے آ رہے تھے کہ کشمیر کے لوگوں کو، اور اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے کہا، دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی یہ بات کہی گئی کہ جب بھی کشمیر کے لوگوں کو موقع ملا، تھوڑی سی ان پہ جو جبر کا ایک ماحول ہے، تھوڑا سا اگر اس میں کوئی کمی آئی، جو چادر ہے ان کے سروں پہ، اس میں پہلا چھید جب بھی ہوا تو کشمیر کے لوگ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اظہار کرنے میں لمحوں کی تاخیر نہیں کریں گے، اور وہ کشمیر کی سڑکوں پر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے 5 اگست کا جو قدم ہے اسے مسترد کیا ہے۔ یہ جو کھیل ہے، بہرحال کھیل ہوتا ہے، لیکن بہرحال کشمیر میں یہ کھیل ہمیشہ سے، بالخصوص پاکستان اور بھارت کا کھیل، اسی انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے پر پھر اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ 2003 میں مجھے دلی کے ایک سفر میں چنکیا پوری یوتھ ہاسٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے کہ جموں سے تعلق رکھنے والی ایک سربراوردہ شخصیت تھی، پیس ایکٹیوسٹ تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہم مہاراجہ ہری سنگھ کی اس میں ان کی رہائش گاہ پہ چلتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر کرن سنگھ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان سے کچھ اگر آپ انٹرویو کرنا چاہیں تو انٹرویو کرتے ہیں۔ ہم وہاں سے دلی یوتھ ہاسٹل سے واکنگ ڈسٹینس پہ تھا وہ ان کا گھر، تو وہاں گئے، لیکن وہ وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن ایک وہاں جو پولیس پہرا دے رہی تھی اس کا جموں کے اس ڈوگرا شخصیت جو تھیں، جو میرے ہم رکاب تھیں، ان کے ساتھ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ تو جو کشمیری پنڈت نے، جو جموں کی ایک شخصیت تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کچھ طنز ان کے ساتھ کیا، پنڈت کے ساتھ۔ تو پنڈت نے جو جوابی جملہ کہا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ پنڈت جو پولیس اہلکار تھا اس نے کہا کہ ورما صاحب آپ کو کیا پتہ ہم پہ کیا گزرتی رہی وادی میں، جب بھی پاکستان کرکٹ کا میچ جیت جاتا تھا تو ہمارے گھروں کے شیشے ٹوٹتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کہنے کا یہ تھا کہ ہم پاکستان، کشمیر کے لوگ ایسے ہی پاکستان کے جو کھیل ہے اس میں پاکستان کی فتح کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے گہرے نفسیاتی پہلو بھی ہیں۔ کشمیر کے ایک بڑے معتبر اور سکہ قسم کے دانشور جناب غلام نبی ہاگرو ایڈوکیٹ تھے۔ انہوں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ کشمیری سیلف سینٹرڈ قسم کے لوگ ہیں، اور یہ چونکہ صوفیوں کی اور رشیوں کی ایک سرزمین ہے، اس لیے، اور صوفی جو ہے، صوفیانہ مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں گم رہتا ہے، بنیادی طور پر اس کا کنیکشن تو کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ اس کنیکشن کو بحال رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے دنیا سے ناتا توڑ کر اپنی ایک دنیا بنا لیتا ہے، اپنے گرد ایک حصار کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہ اس میں مست و رقصاں رہتا ہے، اس میں خوش رہتا ہے۔ اسے انہوں نے سیلف سینٹرڈ، مجھے یاد آ رہا ہے ان کا سلسلہ مضامین، یہ 80s کا دور تھا جب ان کے سلسلہ یہ مضامین جو ہے یہ سری نگر کے ایک اخبار میں پڑھتے تھے، اور وہ اخبار ڈاک کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا تھا۔ ہفتہ روزہ چٹان بڑا معروف اور معتبر میگزین تھا، اور غلام نبی ہاگرو بڑے تحریک آزادی کے بڑے ایک نامور دانشور اور وکیل تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ سیلف سینٹرڈ قوم ہے، اسی لیے یہ بھارت کے میں ضم نہیں ہوتی، بھارت کے وجود میں گم نہیں ہوتی، اور جب بھی بھارت میں کوئی افتاد پڑتی ہے تو یہ اس سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرتی ہے۔ اس کے اپنے رونے کے اپنے اسباب ہیں، اپنے دن ہیں، اور اس کے ہنسنے کے بھی اپنے دن ہیں۔ یعنی یہ کہ جو بھارت کی انڈینائزیشن ہو رہی ہے اس کے رد عمل میں کشمیری قوم مزید سیلف سینٹرڈ ہو گئی ہے، اور اس نے اپنا ایک ہیروز الگ تراشے ہیں، اپنے لیے راستے الگ تراشے ہیں، اپنے رونے اور ہنسنے کے دن الگ سے کر کے رکھے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شارجہ کا میاں داد کا چھکا بھی اگر کسی کو یاد ہو تو اس وقت بھی کشمیر میں اسی طرح کا جشن منایا گیا تھا، اسی طرح لوگ نکلے تھے باہر۔ تو اس کا مقصد بنیادی طور پہ، اور اس کا اگر نفسیاتی اور سیاسی انداز سے تجزیہ کیا جائے تو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے کتنی قربت رکھتے ہیں، کتنی وابستگی رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اس کو اگر آپ وقتی طور پر ناپ تول سے الگ رکھیں
لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ بھارتی نہیں ہیں، وہ بھارتی ذہنی طور پر وہ انڈین نہ بنے ہیں، نہ وہ خود کو انڈین سمجھتے ہیں۔ پاسپورٹ ان کے پاس ہے، ان کے پاس بہت سی علامتیں اور ایسی جو حالات کی ضروریات ہوتی ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت جو انسان کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، وہ ان سب باتوں کے باوجود کشمیر کے لوگ ذہنی طور پر جو ان کا نیوکلیس ہے، جو ہارڈ کور ہے، وہ ذہنی طور پر خود کو نہ انڈین سمجھتا ہے، نہ وہ خود کو بھارت کے دھارے میں وہ بہاتا ہے، نہ اس کا حصہ بناتا ہے۔ وہ بالکل ایک الگ تھلگ اور خود کو فاصلے پر رکھتا ہے۔ تو کل جو جشن منایا گیا کشمیر میں، جس کا اب رد عمل آ رہا ہے، پنجاب میں کشمیری نوجوانوں کو، طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ سانبا ایک جموں کا علاقہ ہے جہاں ایک 6 نومبر کو جموں کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، وہاں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور مقدمات درج کیے گئے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بجرنگ دل جیسی جو ایک فسادی تنظیم ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دیش کے غدار ہیں اور مختلف قسم کے سوکیانہ اور عامیانہ قسم کے نعرے لگا کے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی ہے، جو ایک کشمکش اور کشیدگی ہے اس سے بڑھ گئی ہے۔ کشمیریوں کے اس طرز احتجاج سے یا اس طرز مسرت سے ایک فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کشمیر کا آدمی، کشمیر کا نوجوان آج بھی ایک فاصلے پہ کھڑا ہے بھارت کے۔ 5 اگست کے فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا، وہ آج بھی ایک بھارت سے دوری کی سطح پر کھڑا ہے۔ وہ خود کو بھارتی نہیں سمجھتا، وہ بھارت کو اپنا ملک نہیں سمجھتا۔ وہاں غاصب اور مغصوب کی، غالب اور مغلوب کی، ظالم اور مظلوم کی جو ایک تفریق ہے ذہنی طور پر کشمیریوں کے دل و دماغ میں، وہ پوری طرح اب بھی موجود ہے۔ اور 5 اگست کے بعد اس طرح کا پہلا کشمیریوں کا ایک مظاہرہ ہے یہ، اور یہ اس کو ریفرینڈم بھی کہا جا سکتا ہے کہ 5 اگست کے بعد کشمیریوں کو تھوڑا سا موقع ملا اپنے جذبات کے اظہار کا، ایک جواز ملا، ایک وجہ ملی، ایک ٹھوس بنیاد ملی۔ تو انہوں نے 9 لاکھ فوج کے محاصرے میں، انہوں نے بنکروں کے درمیان، انہوں نے ناکوں کے درمیان، انہوں نے سنگینوں کے سائے تلے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ ابھی بھی اپنی اس ادا پہ، اپنے اس راستے پہ قائم ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رونا بھی نہیں چاہتے، بھارت کے ساتھ ہنسنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کے رونے کے دن اپنے ہیں، ان کے ہنسنے کے دن اپنے ہیں، ان کی اپنی وجوہات ہیں، ہر چیز سے وہ بالکل ایک الگ رکھے ہوئے ہیں خود کو، ایک دوری پہ رکھے ہوئے ہیں خود کو، اور یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور نہ اس کو وقتی طور پر کسی طاقت کے ذریعے، کسی جبر کے ذریعے، کسی پرکشش پیشکش کے ذریعے اس کیفیت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس خلیج کو پاٹا نہیں جا سکتا۔ اس احتجاج کی صبح ہی بھارت کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کشمیر میں موجود تھے، اور انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ آگے بڑھیں اور بھارت کے ساتھ چلیں اور خود کو اس دھارے میں شامل کریں۔ لیکن کشمیر کے لوگوں نے، کشمیر کے نوجوانوں نے یہ ہاتھ جھٹک دیا ہے۔ شاید انہیں یہ دستے قاتل معلوم ہو رہا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ عین اس وقت جب یہ پیشکش کی جا رہی تھی دوستی کی نوجوانوں کو، تو اس وقت ایک بے گناہ نوجوان کو ایک کراس فائر میں مارا جا رہا تھا، ایک نوجوان کو جیل سے نکال کے، وہ بھی اسی ریاست کا نوجوان تھا، راولاکوٹ کا نوجوان تھا، اس کو ریاست جیل سے نکال کے، کوٹ بلوال جیل سے نکال کے، جو 2003 سے اس جیل میں نظر بند تھا، لے جا کے ویسے ہی بلی چڑھا دیا گیا ایک جگہ پہ، صرف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، صرف یہ اپنی جو جموں کے جنگلوں میں جو ایک خفت اور شکست آج اٹھانا پڑ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اس کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اس ریاست کے اس نوجوان کو بھی بلی چڑھا دیا گیا، بھینٹ چڑھا دیا گیا جذبات کی تسکین کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے لوگ آج بھی ایک فاصلے پہ ہیں، اور وہ کبھی یہ موقع ضائع نہیں کرتے کہ بھارت سے دور ہونے کے تاثر کا، اور اس تاثر کا کہ ان کے جذبات دہلی کے رو میں نہیں بہتے، ان کے جذبات
اسلام آباد کی رو میں بہیں یا نہ بہیں، بہرحال وہ سری نگر میں پوری طرح ایک موجود ہیں، پوری طرح استادہ ہیں، ایک مینار کی طرح وہ کھڑے ہیں، اور ایک چٹان کی طرح جمے ہیں، اور کوئی کسی قانون میں تبدیلی، کسی آئین کی ترمیم اور کوئی بھی امرات کی جو ایک پیکج ہے یا آنے والے دنوں کی ایک سہانے سپنے ہیں، وہ کشمیریوں کے اس مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا تعلق بہرحال ایک ان کو ورثے میں، اس نسل کو ورثے میں ملنے والے ایک نظریے سے ہے، نظریات سے ہے، اور یہ چونکہ دل و دماغ کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو اسی انداز سے حل کرنا ہوگا۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے درمیان پھٹنے والے پٹاخوں اور نعروں کا یہی پیغام ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، سب فریقوں کو سمجھنا چاہیے، اور کشمیریوں کی رائے کا، ان کے جذبات کا، ان کی سوچ کا، اور ان کی شناخت کا، اور ان کی انفرادیت کا، ان کی کشمیریت کا احترام میں سمجھتا ہوں کہ ہر فریق پر لازم ہے، اور اسے تسلیم کرنے میں لمحوں کی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے جذبات کو، ان کے حالات کے درمیان کھڑا رہنے کی صلاحیت کو پوری دنیا کو سلام پیش کرنا چاہیے، خراج پیش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔